میں اس کو بھی برکت والا سمجھتا ہوں، میں اس کو بھی شفا والا سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کی نسبت ہوگی ہوتا۔ لیکن اگر 11ویں اس کھانے کے ساتھ اصل چیز اگر دماغ میں اور دل میں بیٹھ جائے، پڑھنا 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 پڑھنا، اگر یہ بات دل میں بیٹھ جائے، سمجھ لیں سرکار غوث پاک کے اصل راستے پہ آپ چل پڑے۔ اب اگلی بات آپ سے پوچھنی ہے، آپ بتائیں گے تو پھر میں نے بات اگلی کرنی ہے۔ بتائیں، وہ جو 11ویں حضور غوث پاک کھلاتے تھے، چند لقمے اس میں سے لینا چاہتے ہیں؟ بولو، ہاتھ کھڑا کرے جو لینا چاہتا ہے، چند لقمے لے لیں۔ سرکار غوث پاک کی 11ویں کا لنگر جو غوث پاک لوگوں کو کھلاتے تھے، ایسے ہی بس جیسے دیگ میں سے دو چاول چکھتے ہیں، ایسے آپ نے فرمایا دین کا جو مقصود ہے، دین کا مقصود وہ ہے اللہ کے لیے خالص ہو جانا۔ کسی نے پوچھا حضور اللہ کے لیے خالص ہونے سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے وہ 11ویں جو لوگوں کو دو دن پہلے سفر کرنے پہ مجبور کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے علامت و اخلاص، فرمایا اخلاص کی علامت یہ ہے کہ مخلوق کی تعریف سے بھی بے نیاز ہو جاؤ اور مخلوق کی مذمت سے بھی بے نیاز۔ کوئی عمل اس لیے نہ کرو کہ محلے والے واہ واہ کریں، واہ واہ چودھری صاحب نے، راجہ صاحب نے، علامہ صاحب نے، قاری صاحب نے کمال کر دیا۔ نہ، کوئی کام بھی کرو اس نیت سے نہیں کرنا کہ مخلوق واہ واہ کرے گی، فرمایا اس سے بے نیاز ہو جاؤ، صرف یہ دیکھو کہ اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں۔ اور اگر کوئی کام آپ نے کیا ہے، آپ کی نیت اللہ کی رضا ہے، مت دیکھو دنیا والے باتیں کر رہے ہیں، فلانا باتیں کرنا، فلانا باتیں، آپ نے کوئی دنیا والوں کے لیے کیا، آپ نے کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے۔ فرمایا یہ کسی بندے کے اندر کیفیت پیدا ہو جائے، سمجھ لیں اس نے سارا دین اللہ کے لیے خالص کر دیا۔ بتائیں اس 11ویں کے لقمے میں لذت ہے یا نہیں؟ ہے نا لذت؟ ایک اور بات سنیں، پھر فرمایا ذہاب و دین قوم باربعۃ اشیاء، فرمایا 4 چیزیں اگر کسی کی عادت بن جائیں، سمجھ لیں اس نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مارا اور اپنا دین تباہ کر دیا۔ پوچھا گیا حضور وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی چیز، فرمایا جو علم سیکھا ہے اس پہ عمل نہیں کر، علم سیکھ کر اس پر عمل نہیں کر۔ اب وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جس نے یہ بات نہیں سنی ہوئی، میں بات کرنے لگا ہوں کہ نماز دین کا ستون ہے، وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جس نے یہ بات نہیں سنی ہوئی۔ سب نے سنی؟ اتنے ایسے ہیں جو پابندی بھی کریں۔ یہ ہے غوث پاک کے فرمانے۔ اب وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جس نے یہ بات نہیں سنی ہوئی، وہ یہ ہے اللہ فرماتا ہے ہمیشہ سچ بولو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے بچو اور سچ بولو۔ آپ میں سے کوئی ہے ایسا جس نے یہ بات نہیں سنی؟ پہلے سنی ہے، مگر کتنے ایسے ہیں جس جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ بات فرما رہے ہیں غوث پاک۔ اس بندے نے اپنا دین خود تباہ کر دیا کہ اس نے علم حاصل کیا مگر عمل نہیں کیا، پہلی چیز۔ دوسرا فرمایا ساری زندگی بندہ ہوائی باتوں پہ عمل کرتا، نہ یہ دیکھا کہ جس پہ عمل کر رہا ہوں قرآن میں ہے یا نہیں، حدیث میں ہے یا نہیں، سنی سنائی باتوں پہ ایسے عمل کرتا۔ یہ بات بھی بندے کے دین کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا دین کے جس گوشے کا علم نہیں، جس بندے کے دل میں کبھی یہ آرزو ہی نہیں جاگی کہ میں آگے بڑھ کے پڑھوں، فرمایا سمجھ لیں اس نے اپنا دین اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا۔ نماز نہیں آتی، عمر 70 سال ہو گئی، باقی ساری باتیں آتی ہیں، دادے کا نام، پڑدادے کا نام، لکڑ دادے کا نام، چڑ دادے کا نام، سب کا آتا ہے، پٹواریوں کا بندوبست سارا آتا ہے، مرلے، کنالے، قلے، ایکڑ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ نہیں آتا تو قرآن نہیں آتا۔ یہ فرمان ہے غوث پاک کہ جس شے کا علم نہیں، کبھی اندر آرزو ہی پیدا نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کے میں اس کو سیکھ لوں، فرمایا جس کے اندر یہ ہے وہ سمجھ لے اس نے اپنا دین تباہ کر دیا۔ اور آخری چیز یہ فرمائی
کہ جو لوگ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، علم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، لوگوں کو اس راہ پہ لگا رہے ہیں، ان لوگوں کے رستے میں روڑے اٹکانا، جو بندہ ایسا کرتا ہے سمجھ لیں اپنے ہاتھوں سے اپنا دین تباہ کرنا۔ بتائیں اس 11ویں میں لذت ہے یا نہیں؟ یہ وہ لذت ہے جو 70,000 مجمع غوث پاک کے سامنے بیٹھ کے 11ویں کی اس منزل کو لیتے تھے، جس کے ساتھ تن نہیں، جس کے ساتھ بندے کا من پلتا ہے، روح تگڑی ہوتی ہے، روح کے اندر طاقت آتی ہے، یہ وہ 11ویں شریف تھی۔ آخری بات جس پہ اپنی میں گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں، پھر آپ کی، میں نے کہا نا کہ ہلکے ارادت میں اضافہ ہوا۔ آپ کے دور کے ایک علامہ صاحب جن کا نام ہے علامہ ابن جوزی، بولے نام ذرا، جوزی، وہ ان کا بھی ادارہ تھا، ان کے مدرسے کے اسٹوڈنٹ بے شمار تھے جو غوث پاک کے مرید تھے، مرید ادھر تھے پڑھتے ادھر تھے، لیکن اس دور کے لوگوں کا کتنا ظرف تھا کہ وہ پڑھتے کسی اور کے پاس، مرید کسی اور کے۔ ہمارے ہاں آج کل یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں منع کرتے رہتے ہیں، علماء مشائخ کی منع کرتے رہتے ہیں، فلاں کے پاس نہ جانا، فلاں کی مجلس میں نہ بیٹھنا، فلاں کو نہیں سننا، منع کرتے رہتے ہیں۔ یہ بڑے ظرف والے لوگ ایسا نہیں کام کرتے۔ وہ ابن جوزی کا شاگرد تھا، وہ ہر چاند کی 11 کو 11ویں میں سرکار غوث پاک کے پاس آتا۔ جب ابن جوزی نے دیکھا کہ یہ 3-4 مہینے ہو گئے یہ چھٹی لیتا ہے چاند کی 11، اس نے کہا اپنے شیخ کے پاس جاتا ہوں، جن کے پاس عبد القادر جیلانی، ان کے پاس جاتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، نہیں روکا۔ ساتھ ہی اسٹوڈنٹ نے کہا، شاگرد نے کہا حضور آپ بھی چلیں۔ انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے میں تصوف کو مانتے ہی کوئی نہیں، تم مجھے دعوت کیوں دے رہے ہو؟ مطلب یہ تھا کہ میں پیری مریدی والی لائن کو مانتے ہی نہیں، تم مجھے دعوت کیوں دے رہے ہو؟ شکر کرو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ دوسرے مہینے اس نے پھر چھٹی دی تو پھر کہا حضور چلے میرے ساتھ، وہ بھی باز نہ آیا، اس نے بھی کہا حضور چلے۔ تیسرے چوتھے مہینے جب اس طرح گزرتے گئے تو ایک دن انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم جدھر جاتے ہو تمہارا شیخ تمہیں دیتا کیا ہے؟ کہا حضور درس قرآن دیتے ہیں، اور کیا دینا، درس قرآن دیتے ہیں۔ کہا اچھا درس قرآن دیتے ہیں، اگر یہ بات ہے کہ درس قرآن دیتے ہیں تو پھر میں بھی چلوں گا اگلے مہینے۔ وعدہ کر دیا۔ اگلا مہینہ جب آیا تو اب وہ بھی ساتھ چل پڑے۔ ابن جوزی وقت کے امام ہے اور جبہ کپا پہنا ہے، پورے کرو فر کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے۔ اور طریقہ یہ تھا کہ سرکار غوث پاک کی مجلس میں قاری صاحب اٹھتے، 1-2 یا میکسیمم 3 آیات کی تلاوت کرتے، پھر ان کو بٹھا دیا جاتا۔ سرکار غوث پاک ان تلاوت کی گئی آیات کی شرح بیان کرتے تفسیر۔ اس دن قاری قرآن نے ایک ہی آیت تلاوت کی، اشارہ کیا بیٹھ جاؤ، ایک ہی آیت۔ اب حضور غوث پاک نے اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کی۔ ایک تفسیر کی جب کر دی، ابن جوزی کا شاگرد ابن جوزی سے پوچھتا ہے کہ سر یہ بتائیں کہ جو میرے شیخ نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر کی ہے یہ آپ نے پہلے سنی ہوئی تھی؟ فرمایا ہاں سنی ہوئی تھی، مجھے آتی ہے، میں پڑھاتا بھی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری تفسیر کی تو شاگرد پوچھتا حضور یہ؟ میں ہاں آتی ہے، کوئی نئی بات نہیں انہوں نے کی۔ تیسری تفسیر اسٹوڈنٹ نے پوچھا سر یہ والی؟ میں یہ بھی آتی ہے۔ کرتے کرتے 12 تفسیر ہو گئی۔ ہر تفسیر پہ ابن جوزی کہتے آتی۔ جب 13ویں تفسیر کی اب ابن جوزی کا رنگ متغیر ہونا شروع ہو گیا۔ پوچھا سر یہ والی؟ نہیں یہ پہلی دفعہ سنی۔ پھر 14ویں تفسیر کی، سر یہ والی؟ یہ بھی پہلی دفعہ سنی۔ 15ویں جب کی، کہا یہ بھی پہلی دفعہ سنی۔ 20 ہو گئی، 25 ہو گئی، 30 ہو گئی۔ 30ویں تفسیر پہ بھی یہی کہا یہ بھی پہلی دفعہ سنی۔ 35 ہو گئی، حیران ہو گئے۔ تجسس کی ایسی کیفیت کیریئر ہوئی کہ ابن جوزی انگشت بدلتا ہے
تو تفسیریں 35 ہو گئی، پھر 36 37 40 ہو گئی ایک ہی آیت کی تفسیر۔ جب 40 تفسیریں ہوئیں، ہر تفسیر پہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ سنی۔ جب 40 ہوئی تو سرکار غوث پاک نے ایسے قرآن کیا بند، فرمایا یہ سارا تھا کال، اب ہم کال نہیں، اب ہم بیان کریں گے اب حال کی طرف چلتے۔ اب پھر ذکر کرایا، ہو کی ضربیں لگائی، جو یہ اللہ کا ذکر کروایا، ابن جوزی بھی کھڑے ہو کے مجلس کے اندر رقص شروع کر دیا، بے قابو ہو گئے اور بے قابو ہو کے اپنا جبہ پھاڑ دیا، لوٹ پوٹ ہو گئی اس مجلس میں۔ اور جب وہ کیفیت کم ہوئی، سرکار غوث پاک کو عرض کرتے ہیں سرکار اپنا ہاتھ تو آگے کریں۔ جب ہاتھ آگے کیا تو ہاتھ میں ہاتھ دے کے سرکار غوث پاک کی مرید ہو بیٹھ کر۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ وہ کوئی عام نہیں ہے، غوث پاک ایسی علم کی سند ہے کہ بڑے بڑے ائمہ جب آپ کے سامنے بیٹھتے تو سر جھکا کے بیٹھتے تھے۔ اب ابن جوزی کی حوالے دے دے کے غوث پاک کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں نا، وہ باتیں اس دور کی ہیں جب سرکار غوث پاک کے مرید ہونے سے پہلے کی، پہلے جو انہوں نے لکھا، جب مرید ہو گئے پھر ساری زندگی گن غوث پاک کے گاتے رہے۔ یہ مقام ہے سرکار غوث پاک۔ اب وہ جملہ میں پھر آپ کو سنا رہا ہوں، گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو سلسلہ قادریہ میں آتا، ویسے تو سارے سلسلوں کو کوئی نقش بندی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی شاذلی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی بھی اس کا طریقت کا سلسلہ، سارے سلسلے یہ برانچز ہیں سلسلے قادریہ کی۔ اور ہر ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک اس کی گردن پر سرکار غوث پاک کا قدم نہ ہو، اور اگر کوئی ولی ہو اور چہرے قدم آنے سے انکار کر دے، اسی لمحے اس کی ولایت کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ وہ جملہ پھر میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ میرے مرید میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک کبھی وہ جاہل نہیں ہوگا، اور دوسرا کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ توبہ کے بغیر مر جائے۔ اگلی بات وہ یہ میرا حق بنتا ہے کہنا، فرض بنتا ہے یہ کہنا، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے میں یہاں کسی لالچ میں نہیں آیا کہ سیفی صاحب چلتے ہوئے شاپر ڈالیں گے میری جیب میں۔ بالکل اللہ پاک نے اسے بے نیاز رکھا ہوا ہے، لہٰذا جنہوں نے یہ پڑھایا ان کی بات کرنی چاہیے۔ وہ کیا یہ بات جب یہ کہا جائے کہ یہ بات قادری صاحب نے کی ہے، دنیا اس وقت قادری صاحب سے مراد ڈاکٹر طاہر القادری سمجھتی ہے۔ ان کے نام کے ساتھ جب آیا نا قادری، اس بندے نے پھر حق ادا کر دیا۔ آج پوری دنیا میں جہاں علم کا نام آتا ہے ساتھ ڈاکٹر طاہر القادری کا نام آتا ہے۔ ثابت کر دیا کہ سرکار غوث پاک آپ نے سچ بتایا کہ میرا مرید کبھی ان پڑھ نہیں ہو سکتا، کبھی جاہل نہیں ہو سکتا۔ یہ بندہ جو آپ کے سامنے اس وقت گفتگو کر رہا ہے، اس کا ایک لفظ بھی اپنا نہیں، ایک لفظ بھی اپنا نہیں، یہ سب کچھ اس مرد کلندر کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات ہے جس کو زمانہ ڈاکٹر طاہر القادری کہتا ہے۔ تو آئے اس بات پہ جمع ہو جائے، جو بندہ یہ سمجھتا ہے سرکار غوث پاک کو ماننے والے کبھی بھی زندگی میں کولے نہ رہیں، جتنا ہو سکتا ہے موبائل پہ گوگل کھول لیں، محلے کے قاری صاحب سے ٹائم لے لیں، کسی اور عالم دین سے ٹائم لے لیں، کتابیں لیں، پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو علم کی فضا اور علم کے نور کے اندر رکھیں۔ یہاں پر بات ختم کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جو حضور اسلام نے دعا کی، انبیاء کرام کی دعائیں سنیے نا آپ نے دعا کی مولا میرے علم میں اضافہ فرما، اور پھر فرمایا سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں، قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ جس ہستی کا آج ہم نے ذکر کیا غوث پاک، ان کی جب زندگی کو دیکھتے ہیں تو آدھی زندگی پڑھنے میں گزر گئی، اگلی آدھی زندگی پڑھانے میں گزر گئی۔ اللہ پاک ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق، جرأت اور شعور عطا فرمائے، اور ان کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ بارے دیگر میں
حافظ صاحب کا شکر گزار، سیفی صاحب کا، بالخصوص جو مسعود صاحب ہمارے جن کے والدین کے سارے ثواب کے لیے پروگرام منعقد کیا گیا، اللہ پاک سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وما علیہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، سبحان اللہ، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، سبحان اللہ، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق الله العظيم. ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ میرے مولا آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کوئی کمی رہ گئی تو وہ ہماری طرف سے ہے، اس پر ہمیں معافی عطا فرما۔ جو کلمہ خیر تیری بارگاہ میں قبولیت کے درجے پر فائز ہوا ہے اور اس کے بدلے میں جو اجر ملا، وہ سب سے پہلے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے صدقے بالخصوص سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ باری تعالیٰ غوث پاک کے صدقے، حضور کے صدقے کرم فرما۔ محترم مسعود صاحب کے والدین اور ان کی فیملی کے جتنے اہل ایمان دنیا سے چلے گئے، سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ دعا مانگنے والوں کے جو عائزہ و قارب دنیا سے چلے گئے، مولا صاحب کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے میرے مولا تیری بارگاہ میں گزارش ہے، جتنے لوگ آئے ہیں سب کو سرکار غوث پاک کی سیرت کی خیرات عطا فرما، آپ کی توجہات عطا فرما، سب کی بگڑیاں بنا دے، سب کی زندگی میں جو جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اس ذکر کی برکت سے ان کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ مسجد حاضہ کی انتظامیہ جنہوں نے آج اس مسجد کے اندر اس پروگرام کو منعقد کیا ہے اور اپنی توانائیاں، اپنی دلچسپیاں اس پروگرام کے اندر صرف کی ہیں، باری تعالیٰ سب کو سرکار غوث پاک کے شہر مبارک کی زیارت عطا فرما، سب کی عزتوں میں برکت عطا فرما۔ جو لوگ اس مسجد کی آباد کاری کے سلسلے میں ٹائم دیتے ہیں ان کے وقت میں برکت دے، جو پیسہ صرف کرتے ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ مولا سرزمین جہنم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، پاکستان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمان، اے میرے مولا وہ لاچار بے بس مظلوم مسلمان جن کے بارے میں ہماری ساری تدبیریں ناکام ہو گئی،
اور عالم اسلام کے حکمران اس وقت خواب غفلت میں مبتلا ہیں، مولا تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ مولا سنا ہے جہاں ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں وہاں تقدیر کا وار چلتا ہے، تو تقدیر کا وار چلا عالم اسلام کے ہمارے قبلہ اول کے مسلمان فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما۔ مولا جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے ان کے سے تو خود بدلہ لے، باری تعالیٰ ان جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے ان کو تو خود اپنے بدلے کے شکنجے میں کس۔ اے میرے مولا اور مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرما۔ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ جو دعائیں، تمنائیں، آرزویں، خواہشات، دعائیں لے کر لوگ آج اس مجلس میں آئے ہیں، سب دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد۔